السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہم جو ہے فعل ماضی کی اقسام پڑھیں گے۔ ہمارا اردو قواعد کا یونٹ چل رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے مراسلہ، خط اور درخواست لکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے فعل ماضی کی اقسام پڑھنی ہے جو کہ پیج نمبر 88 پر ہے، ٹھیک ہے۔ جنوری کے سلیبس جو میں لکھوایا تھا اس میں فعل ماضی کی اقسام نہیں تھی، لیکن چونکہ اب شاید درخواست پر سب کچھ لکھوا دیے گئے ہیں اور اب انشاءاللہ منڈے سے آپ کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا، جیسے بھی جو بھی اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد بھی، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ منڈے سے ہمارے اسکول کھل جائیں گے۔ تو ابھی آج آپ اپنی کاپی پر آپ نے جو کام کرنا ہے، ایک طرح سے آپ کا ہوم ورک بھی ہے، کاپیز آپ کے پاس آپ کو مل گئی ہوں گی۔ تو فعل ماضی کی اقسام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے کاپی ڈاؤن کرنی ہے اپنے اردو قواعد کاپی پر۔ جتنا کام آج ہم اس کلاس میں کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے، باقی جو ہے آپ کو میں فزیکل کلاس میں بھی اس کو ایک دفعہ اور سمجھا دوں گی۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل ماضی۔ اب فعل ماضی، فعل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کو، کسی بھی ایکشن ورک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے اور ابتدائی کلاسوں میں آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے فعل ماضی۔ اچھا، پھر ہم نے زمانے کے لحاظ سے بھی فعل کی اقسام پڑھی تھی، یہ بھی آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی جو ہیں وہ 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی ہیں؟ فعل حال، ٹھیک ہے، فعل ماضی اور فعل مستقبل۔ 3 اقسام ہم نے زمانے کے لحاظ سے جب پڑھی تھیں تو اس میں کون کون سی پڑھی تھی؟ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ تو اس میں سے جو ایک قسم ہم نے فعل ماضی پڑھی تھی، اب یہ جو میں آج کام کروا رہی ہوں یہ فعل ماضی کی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ اب فعل ماضی کتنی اقسام ہیں؟ 6 اقسام ہیں۔ جیسے آپ انگلش لینگویج میں پاسٹ ٹینس پڑھتے ہو، پھر آپ پاسٹ ٹینس کے جو ہے مختلف الگ سے ہی پڑھتے ہو، پاسٹ پرفیکٹ، ٹھیک ہے، پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، یہ پڑھتے ہو نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے، اور پاسٹ ٹینس کی جو مزید اقسام ہیں اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ تو پہلے نمبر پر ہے فعل ماضی مطلق، ٹھیک ہے۔ اب فعل ماضی مطلق کیا ہوتا ہے؟ اس فعل سے کسی کام کا صرف ماضی میں ہونا ظاہر ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کام کو ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ مثلاً تم بیٹھے، میں بیٹھا، اس نے لکھا، میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں صرف کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق میں فعل ہے اور فاعل، 2 چیزوں کا ذکر ہے، فعل اور فاعل کا، صحیح ہے۔ تم بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ آگے کوئی فعل ناقص ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ کام کس وقت ہوا ہے۔ جیسے میں کہوں تم بیٹھے تھے یا تم بیٹھے ہو یا وہ بیٹھا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ یہ کام جو ہے تو ابھی موجودہ دور میں ماضی کا تو ہے، لیکن ماضی قریب میں ہوا ہے۔ اگر میں کہوں تھا اس کا مطلب ہے ماضی بعید میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی مطلق میں نہ تھا ہے جملے کے آخر میں، نہ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کچھ ایسے الفاظ ہیں جس سے ظاہر ہو کہ کام فعل زمانے ماضی میں جاری رہا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے وہ کھانا کھاتا رہا تھا، وہ کھانا کھا رہی تھی، ٹھیک ہے، کھاتی رہی تھی، تو یہ فعل ماضی جو ہے وہ استمراری ہو جائے گا۔ خیر بہر ابھی ہم اس کو نہیں، فعل ماضی استمراری کو ڈسکس نہیں کریں گے، ابھی صرف آپ فعل ماضی مطلق پڑھیں گے۔ فعل ماضی مطلق میں یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ کام کب ختم ہوا ہے، اور اس میں فعل اور فاعل کا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں آ رہا۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ اب ہم نمبر 2 پر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں فعل ماضی قریب۔ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر آپ اس کو کاپی ڈاؤن کریں گے اور ڈیفینیشن کو آپ یاد کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم فعل ماضی قریب۔ اب فعل ماضی قریب کیا ہے؟ اب فعل ماضی قریب، اس فعل میں ماضی قریب یعنی وہ زمانہ جسے گزرے ہوئے زیادہ وقت نہ ہوا ہو،
ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ کوئی کام اگر ماضی کے زمانے میں ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ پہلے نہیں ہوا، بلکہ جیسے تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے یا لمحہ بھر ہوا ہے تو وہ بھی ماضی میں آ جائے گا۔ جیسے اس نے کھانا کھایا ہے، وہ رویا ہے۔ اب یہاں پر کھایا ہے اور رویا ہے، دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے کام جو ہے وہ ماضی میں تو ہوا ہے۔ جیسے کھایا سے ہم سمجھے کھایا ظاہر پاسٹ ٹینس ہے، ورب کی جیسے آپ انگلش میں کرتے ہو سیکنڈ فارم استعمال ہوئی ہے کھایا ہے، ٹھیک ہے، تو کھایا کا لفظ استعمال ہوا، یہ طے ہو گئی بات کہ یہ ماضی ہے۔ اب ماضی قریب ہے یا دور ہے یہ پہچاننے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھایا ہے لکھا ہوا ہے، جب ہے ساتھ آ جائے گا تو اس بات سے ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ فعل ماضی قریب ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ وہ رویا ہے، ٹھیک ہے، وہ رویا ہے، وہ لکھا ہے، احمد ہنسا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم یہ پہچان کیسے رہے ہیں کہ یہ ماضی ہے؟ ہمیں فعل سے ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کھایا، ہنسا، رویا، سویا، یہ سب جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ماضی ہے۔ اور اگر کھایا، ہنسا، رویا میں کہوں گی اور ہے نہیں لگاؤں گی تو ماضی مطلق ہے، لیکن جب میں کھایا ہے، ہنسا ہے، رویا ہے اس کا اضافہ کر دوں گی تو کون سا فعل بن جائے گا؟ ماضی، فعل ماضی کون سی قسم بن جائے گی؟ فعل ماضی قریب۔ اچھا اب ہم آتے ہیں نمبر 3 پر اور وہ ہے فعل ماضی بعید۔ اچھا قریب کے تو معنی آپ کو پتہ ہے نا، قریب سے مراد نزدیک، اور بعید کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دور، یعنی کوئی کام قریب میں ہوا ہے تو ماضی قریب، کوئی کام دور ہوا ہے، زیادہ عرصہ ہوا ہے تو وہ ماضی بعید۔ اس فعل میں ایسے زمانے کا ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے جیسے گزرے ہوئے طویل وقت گزر چکا ہو، اسے بہت زیادہ وقت گزر چکا ہو۔ مثلاً اس نے کھانا کھایا تھا، اس نے کھانا کھایا تھا، وہ رویا تھا۔ اب ہم دونوں سنٹنس میں، دونوں جملوں میں ہم کس بات کا فرق دے رہے ہیں؟ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں؟ ماضی قریب میں ہے آ رہا ہے اور ماضی بعید میں تھا آ رہا ہے، لیکن ماضی مطلق میں نہ ہے نہ تھا ہے، بلکہ صرف فعل اور فاعل ہے۔ میری بات یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، میں کیا کہہ رہی ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ پھر ہم نمبر 4 پہ آتے ہیں، فعل ماضی استمراری۔ اس فعل میں کام کا بار بار ہونا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کام جو ہے وہ جاری رہتا ہے، کام رکتا نہیں ہے۔ جیسے وہ کھانا کھاتا تھا، وہ لکھا کرتی تھی، وہ سوچا کرتی تھی، احمد رویا کرتا تھا۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے رویا کرتا تھا، ہنسا کرتا تھا، لکھا کرتی تھی، کرتی کے ساتھ یا کرتا کے ساتھ جب تھا آ رہا ہے تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کام جو ہے وہ فعل ماضی استمراری ہے اور کام جو ہے وہ جاری بھی ہے، رکا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کرتے ہیں نا آپ انگلش میں، یہ وہی چیز ہے۔ اچھا پھر ہے ہمارے پاس فعل ماضی شکیہ، ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا لیکن اس کے بارے میں شک و شبہ پایا جائے۔ شک و شبہ پایا جائے، شک و شبہ پانے کے لیے ایسا ہوا ہوگا، اس نے کیا ہوگا۔ اب جب ہوگا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو یہاں ہوگا مستقبل کے لیے نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ جو ہے وہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے وہ ہوگا، کھائے گا، پیے گا، یہ ہم مستقبل کا جو ہے وہ زمانے مستقبل فعل مستقبل کو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ یہ غلط فہمی، لیکن ان جملے میں آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ فعل ماضیہ شکیہ میں بھی ہوگا کا لفظ استعمال ہوگا، جیسے وہ آیا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا، کہ شک ہے نا، ضروری نہیں کہ ایسا ہوا ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہوگا، شاید وہ آیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ کون سا جملہ کہلائے گا؟ یہ فعل ماضی شکیہ۔ اچھا، اب ہمارے پاس ہے نمبر 6 فعل ماضی تمنائی۔ اس فعل میں کام کا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے۔ مثلاً اگر اس نے محنت کی ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتا۔ کنڈیشن لگ رہی ہے، کیا چیز لگ رہی ہے؟ شرط لگ رہی ہے، کنڈیشن لگ رہی ہے کہ اگر اس نے محنت کی ہوتی تو وہ کامیاب ہوتا۔ کاش میں جلدی چلا جاتا، کاش بارش ہو جاتی، کاش اسکول جلد کھل جاتے۔ تو اس میں کیا ہے؟ خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے۔ تو یہ ظاہر کرے گا اس طریقے سے، اگر اس نے محنت کی ہوتی وہ کامیاب ہوتا، ٹھیک ہے، اگر وہ وقت پر پہنچ جاتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ حادثہ نہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میں نے آپ کو 6 اقسام جو ہیں وہ فعل ماضی کی کروا دی ہیں، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے یہ ڈیفینیشن، یہ تعریفیں جو صفحہ نمبر 88 پر ہیں، اس کو اپنی کاپی پر کاپی ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ ساری تعریفیں آپ کاپی ڈاؤن کریں گے، اس کو آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ساری تعریفیں آپ نے کاپی ڈاؤن کرنی ہے، کاپی پر تحریر کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، صحیح۔ یہ آپ ہوم ورک کریں گے اور منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ جب اسکول کھلیں گے تو میں آپ کی کاپیز جو ہے وہ چیک کروں گی۔ تو یہاں تک کام مجھے مکمل چاہیے اردو قواعد کاپی پر، صحیح ہے بچوں۔ اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔